اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 12 سے لے کر 19 تک کے تفسیر چل رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انی امرت ان اکون اول من اسلم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، اسی کا ہو جاؤں، اپنے کو خالص اسی کے حوالے کر دوں اور کسی دوسرے کی طرف رخ نہ کروں۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مانے یا نہ مانے آپ ہرگز مشرکین میں سے نہ ہو جانا۔ آپ تو توحید خالص پر جمے رہنا اور قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اطاعت کرنی ہے، اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے قیامت کے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ ویل للمطففین کی آیت نمبر 4، 5 اور 6 میں، کیا انہیں اس بات کا خیال نہیں کہ یہ ایک دن دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، یعنی ایک بہت بڑے دن جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اس یوم عظیم کی مقدار کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ شال کا آیت نمبر 1 سے لے کر 4 تک، ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کا سوال کیا جو واقع ہو کر رہے گا، کافروں سے اس کو کوئی دور نہیں کرنے والا، وہ عذاب سیڑھیوں والے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوگا، جس کی طرف فرشتے اور روح الامین چڑھتے ہیں۔ وہ عذاب اس دن نازل ہوگا جس دن کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر سونے اور چاندی کے مالک کے لیے جو ان میں سے ان کا حق ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن آگ کی تختیاں بنائی جائیں گی، پھر ان تختیوں کو دوزخ کی آگ میں گرم کیا جائے گا، پھر ان تختیوں سے اس کے پہلو پر، اس کی پیشانی پر اور اس کی پیٹھ پر داغ دیا جائے گا۔ جب کبھی یہ تختیاں ٹھنڈی ہو جائیں گی تو انہیں دوبارہ گرم کر لیا جائے گا۔ یہ سزا اسے اس دن جس کی دن کی مقدار 50,000 سال ہے برابر ملتی رہے گی، یہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے گا، پھر اسے یا تو جنت کا راستہ بتا دیا جائے گا یا دوزخ کا راستہ بتا دیا جائے گا۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کا دن 50,000 سال کا ہوگا۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذلک الفوز المبین۔ جس شخص نے اس دن عذاب ٹل گیا تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ہی رحم کیا اور یہ کھلی کامیابی ہے۔ عذاب ٹل جانا اور جنت کا مل جانا ہی در حقیقت کامیابی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ اذا السماء ذات البروج کی آیت نمبر 11 میں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔
آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ تبارک و تعالی آپ کو کسی مصیبت میں مبتلا کر دے تو اس کے سوا اس کے دور کرنے والا کوئی نہیں۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُمْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور اگر وہ آپ کو کوئی بھلائی پہنچانا چاہے تو وہ پہنچا سکتا ہے، اسے ہر قسم کی قدرت ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مشکل کشا کوئی نہیں سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النمل کی آیت نمبر 62 میں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، بتاؤ وہ کون ہے جو پریشان حال کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور پھر اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اور وہ کون ہے جو زمین میں خلیفہ بناتا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے جو یہ کام کر سکے؟ ہرگز نہیں، لیکن تم لوگ نصیحت کم ہی حاصل کرتے ہو۔ آیت زیر تفسیر سے یہ بھی معلوم ہوا بھلائی پہنچانا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا کام ہے، کیونکہ بھلائی پہنچانے کے لیے ہر چیز پر قادر ہونا ضروری ہے، اور ایسا کوئی نہیں سوائے اللہ رب العالمین کے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھلائی نہیں پہنچا سکتا۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فوق عبادہ وَهُوَ الحکیم الخبیر، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ حکمت والا اور باخبر ہے۔ اسے معلوم ہے کہ کون کس چیز کا مستحق ہے، لیکن اس کی عطا اور بخشش بے ضابطہ واقع نہیں ہوتی بلکہ حکمت کے ساتھ ہوتی ہے۔ قُلْ أَيُّ شَيْءٍ اکبر شہادتاً، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھئے، بتاؤ گواہی کے اعتبار سے سب سے بڑا قابل اعتماد کون ہے؟ قُلِ اللَّهُ شَهِیدٌ بَینِی وَبَینَکُمْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ سب سے بڑا قابل اعتماد گواہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اور تمہارے درمیان گواہ ہے۔ اس کی گواہی ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا رسول ہوں، لہٰذا اب مزید کسی گواہی کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 79 میں، آپ کو تو ہم نے لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے اور اس بات پر اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ الفتح کی آیت نمبر 28 میں، اور اے ایمان والو، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ مبعوث فرمایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن کو تمام دنیاوی پر غالب کرے، اور اپنے رسول کی تصدیق کے لیے اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ وَأُوحِیَ إِلَیَّ هَٰذَا الْقُرْآنَ لِأُنذِرَکُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اور یہ قرآن میری طرف اس لیے وحی کیا گیا ہے کہ اس کے ذریعے میں تم کو بھی ڈراؤں اور جن جن کو یہ قرآن پہنچے ان کو بھی ڈراؤں، کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو الہ مانے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کا یہ پیغام بڑا راست بلا وسط بھی پہنچایا اور امت کے ذریعہ مبوصل بھی پہنچایا۔ آپ نے اپنی امت کو حکم دیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، میری طرف سے پہنچاؤ خواہ ایک ہی آیت صحیح۔
آیت زیر تفسیر اور مندرجہ بالا احادیث کی روح سے ہر مسلم پر اس کی معلومات کے مطابق تبلیغ فرض ہے۔ وَإِنَّكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ آلِهَةً أُخْرَىٰ، اور اے مشرکین کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اور بھی الہ ہیں؟ قُل لَا أَشْهَدُ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اگر تم گواہی دیتے ہو تو دو، میں تو اس بات کی گواہی نہیں دیتا۔ قُلْ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَإِنَّنِي بَرِیءٌ مِّمَّا تُشْرِکُونَ، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ وہ تو صرف ایک الہ ہے، اور جو شرک تم کر رہے ہو وہ تو اس سے بری ہوں، میرا دامن اس شرک سے پاک ہے۔ الہ تو بس ایک ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ آسمانوں میں بھی وہی الہ ہے، زمین میں بھی وہی الہ ہے، ساری کائنات میں بس وہی ایک ہی الہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الزخرف کی آیت نمبر 84 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہے جو آسمانوں میں بھی الہ ہے اور زمین میں بھی الہ ہے، اور وہ علم والا اور حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 25 میں، اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھی بھیجا اس کو ہم نے یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہٰذا صرف میری عبادت کرو۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 163 میں، اور اے لوگوں تمہارا الہ تو بس ایک الہ ہے اور وہ رحمان اور رحیم ہے، اس رحمان و رحیم کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اے لوگوں زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، وہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر ایک کو رزق مہیا کراتا ہے، لہٰذا صرف اسی کو کارساز بنائیں۔ اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیجئے، اپنے کو اسی کے سپرد کر دیجئے، اس کی نافرمانی سے بچتے رہیے تاکہ آپ قیامت کے عذاب سے بچ سکیں۔ اے لوگوں نفع و نقصان پہنچانے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، لہٰذا صرف اسی کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیے۔ اے لوگوں قرآن مجید کے پیغام کو گھر گھر پہنچائیے، توحید کو پھیلائیے اور ہر قسم کے شرک سے بیزاری کا اظہار کیجیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔